إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مقدس سورہ عنکبوت کی 2 آیتیں، ابتدائی آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ہم اور آپ اس دنیا میں رہتے ہیں اور اس دنیا کا دستور یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو ہماری آزمائش کے لیے اور ہماری موت اور زندگی کو ہماری آزمائش کے لیے بنایا، تاکہ اللہ رب العالمین یہ دیکھے کہ انسانوں میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ ملک میں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے فرمایا بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس رب کائنات نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ وہ آزمائے، وہ امتحان لے، وہ جانچے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور پھر جو بہتر عمل کریں گے اس کا اللہ رب العالمین نے انعام اور اکرام ان کے لیے جو تیار کر رکھا ہے اس سے نوازا جائے۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ جانچنے اور پرکھنے کے بعد، کسی چیز کی جانچ اور پڑتال کے بعد اس چیز کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مومنوں کو آزمایا مختلف طریقوں سے، مختلف ادوار میں۔ ہمارے سامنے پوری دنیا کی ہسٹری اور پوری دنیا کی تاریخ ہے۔ کلام مقدس کے اندر ان تمام انبیاء کے اور ان تمام نیک اور صالحین لوگوں کے واقعات کو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں جگہ دی ہے۔ ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ یہ بتایا جائے کہ یہ اللہ کا دستور ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے چہتوں کو، اپنے پیاروں کو آزماتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی جو آیت میں نے پڑھی، اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا یہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں، یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، اپنی زبانوں سے کہہ دیا، صرف ان کے لیے یہ کہہ دینا کافی ہو جائے گا، بلکہ
بلکہ ہم صاحب ایمان کو، ہم ان لوگوں کو جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، ہم ان لوگوں کو آزماتے ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے بس کافی ہو گیا؟ نہیں، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہم ان کی آزمائش کریں گے، ان کو جانچیں گے، ان کو پرکھیں گے، ان کا امتحان لیں گے کہ آیا یہ امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے جو لوگ آئے تھے ہم نے ان کو آزمایا، ان کو فتنوں میں مبتلا کیا۔ وَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور مقصد کیا تھا آزمانے کا؟ مقصد کیا تھا اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ مقصد یہ تھا کہ تاکہ ہم یہ جانچیں، یہ جانیں کہ تم میں سے اپنی بات میں کون سچا ہے اور کون سچا نہیں ہے۔ یہ جانچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے، یہ جاننے کے لیے اللہ رب العالمین نے جانچنے کا، امتحان لینے کا، ابتلا اور آزمائش میں مبتلا کرنے کا طریقہ اللہ رب العالمین نے اختیار کیا تاکہ وہ اپنے بندوں کو جانچے اور پرکھے۔ چنانچہ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کا جتنا قریبی ہوگا، جتنا اللہ رب العالمین اپنے بندے سے محبت کرنے والا ہوگا، اس کو اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ آپ تمام انبیاء کی زندگی کو پڑھیں، انبیاء کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ انبیاء کو اللہ رب العالمین نے کتنی مشقتوں میں مبتلا کیا۔ تمام انبیاء کی ان کی زندگی، ان کے واقعات اور ان کے امتحان لینے کے طریقے، اور پھر امتحان میں وہ کامیاب ہونے کا جو طریقہ ان کا تھا، یہ تمام چیزیں کلام مقدس کے اندر موجود ہیں، اللہ رب العالمین کے کلام میں موجود ہے۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ انسان جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، دیکھیے انبیاء، نبی اپنے وقت کا سب سے چہتا، سب سے پیارا ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا، لیکن انبیاء کو کس طرح سے آزمایا گیا، ان کے ساتھیوں کو کیسے آزمایا گیا، اور مومنوں کو جو ان پر ایمان لائے ان کی زندگی کو کیسے جو ہے کہ امتحان میں، آزمائش میں مبتلا کر کے جانچا اور پرکھا گیا، یہ تمام واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ جانچنے کے بعد، پرکھنے کے بعد جو کلیئرٹی آتی ہے، جو اچھے ہوتے ہیں وہ اپنے مقصد میں اور جانچ میں کھرا اترنے کے بعد کامیاب ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین کے چہتے بن جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پیارے بن جاتے ہیں۔ چنانچہ سونا، جو 24 کیرٹ کا سونا جو ہوتا ہے، یہ یوں ہی نہیں بن جایا کرتا، بلکہ اس کو بھٹی میں تپایا جاتا ہے، اور تپانے کے بعد اس کے میل اور کچیل کو نکالنے کے بعد، اس کی گندگی اور اس میں جو ملاوٹیں جو ہوتی ہیں ان کو نکالنے کے بعد تب جا کر 24 کیرٹ کا سونا بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کے ایمان میں نکھار پیدا کیا جائے، تاکہ ان کے ایمان میں مضبوطی پیدا کی جائے۔ چنانچہ تمام انبیاء کے واقعات، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 214 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ رب العالمین کی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہارے سامنے وہ حالات نہیں آئے، وہ مصائب کی گھڑیاں نہیں آئی، وہ مشکلات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں کے سامنے آئے تھے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ،
ان کے سامنے مشکلیں آئیں، ان کے سامنے پریشانیاں آئیں، اور یہاں تک کہ بڑے بڑے فتنوں سے ان کو گزرنا پڑا، بڑی بڑی آزمائشوں سے ان کو گزرنا پڑا، اور اتنی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا کہ والذین کہ جو رسول تھے اس وقت کے اور ان پر جو ایمان لانے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ متی نصر اللہ۔ حالات پانی سر سے اوپر جا چکا ہے، دشمنوں نے، کافروں نے ستانا حد سے زیادہ کر دیا ہے، اور اے اللہ کے رسول ہمیں یہ بتایا جائے متی نصر اللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کو ہم نے رب بنایا ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پریشان ہو گئے ان تمام آزمائشوں سے، ان تمام پریشانیوں سے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تک انسان کو آزمایا نہیں جاتا اس کے بارے میں نہیں پتہ چلتا کہ وہ اس کا ایمان کس درجے کا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ یعنی اللہ کا چہتا، اللہ کا پیارا، اللہ کا محبوب، اور اتنا پیار حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے کو اللہ رب العالمین نے امت کہا ہے، اور ان کی آزمائش، ان کی پوری زندگی آپ پڑھ کر دیکھیں، پوری زندگی امتحان میں، آزمائش میں، اور بڑی بڑی جو ہے کہ جانچ اور بڑی بڑی جو ہے کہ مشکلوں میں ان کی زندگی گھری ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مختلف طریقے سے ان کو آزمایا، کہیں جو ہے کہ آگ میں ڈال کر، کہیں بچے کی قربانی کی شکل میں، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ خود رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیں، آپ کے اوپر کانٹے ڈالے گئے، آپ کے راستے میں گندگیاں ڈالی گئی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجھڑی آپ کے اوپر لاد دی جاتی ہے، آپ کے گردن میں فندہ ڈال کر کھینچا جاتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، پاگل، دیوانہ کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ صحابہ کرام کی زندگی کو آپ پڑھیں، چاہے وہ خبیب و خباب ہوں یا عمار ابن یاسر ہوں یا ان کے پورا خاندان ہو، حضرت بلال حبشی کا مکہ کی گلیوں میں وہ کھینچنے کے واقعات ہوں، یا اسی طریقے سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ قربانی ہو، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کے ناکوں میں دھواں دینے کے واقعات ہوں، چاہے ان کے اوپر بھاری بھرکم پتھر رکھ کر ان کے ایمان کی آزمائش اور ان کے ایمان کی جانچ و پڑتال کرنے کے واقعات ہوں۔ تمام یہ ایسے واقعات ہیں جو سیرت کی کتابوں میں، جو تاریخ ان سے بھری پڑی ہے کہ کیسے اللہ رب العالمین نے ان کو آزمایا۔ لیکن یہ اللہ کے بندے اپنی ہر امتحان میں، اپنی ہر آزمائش میں کھرا اترے، کامیاب رہے۔ اتنا ان کو آزمایا گیا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر، یہ ظالم، یہ دشمن ہم کو کب تک ستاتے رہیں گے؟ ہم سے اب برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کیجئے، اپنے رب سے ہمارے حق میں دعائیں کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب حد سے پانی سر سے اوپر جا چکا ہے، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو بات کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ خباب گھبرا گئے، تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں، ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ لوگوں کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کے گوشت کو نوچ لیا گیا تھا، آروں سے ان کے جسم کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، اور تم ذرا سی آزمائش آئی ہے، ذرا سی پریشانی آئی ہے اور اسی پر واویلا مچانے لگے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ آزمائش یہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ کیوں آزماتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ایک صحابی کو
ظالموں نے پکڑا، کافروں نے پکڑا اور اس کو خوب پیٹنے لگے اور اس کے بعد کافروں نے کہا کہ تمہارا رب کیسا ہے؟ تم کو ستایا جا رہا ہے، تم پر ظلم کیے جا رہے ہیں، لیکن تیرا رب ہے کہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتا؟ تم جس رب کو پوچھتے ہو، جس کی عبادت کرتے ہو اور جس کے لیے تم یہ پریشانیاں برداشت کرتے ہو خندہ پیشانی کے ساتھ، تمہارا کیسا رب ہے؟ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتا اور تمہارے ساتھ یہ معاملات کیوں پیش آتے ہیں؟ صحابی کا جواب سنیے میرے بھائیوں، جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ظالموں یہ بتاؤ، جب تم بازار میں جاتے ہو اور بازار میں جانے کے بعد اگر تم ایک مٹکا خریدتے ہو، کیا تم اس مٹکے کو بجا کر نہیں دیکھتے ہو کہ یہ کچا ہے یا پکا ہے، کہیں اس کے اندر سوراخ تو نہیں ہے، کوئی اس کے اندر نقص تو نہیں ہے؟ تو میرا رب ہمیں بجا کر دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس مٹکے کی طرح سے بجا کر دیکھ رہا ہے کہ میں نے ان کے لیے جو جنت تیار کی ہے، جس کے حسین مناظر کل کے پروگرام میں جو لوگ شریک ہوں گے، وہ مناظر، وہ جنت کے بارے میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس جنت جو اتنی حسین ہے، میرا رب ہم کو بجا کر دیکھ رہا ہے کہ اس جنت کے لائق ہیں یا لائق نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین ہمیں جو آزماتا ہے، ہمیں جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ ہمیں جانچنے کے لیے آتی ہیں۔ ایک مومن کو چاہیے کہ ان پر صبر کرے، ان پر صبر کے دامن کو نہ چھوڑے، اور ان کے صبر کرنے کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور تمام آزمائشیں مومنوں کے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ما اصاب المسلم من ہم ولا غم حتی یشاکہ الشوکہ الا کفر اللہ بہا خطایاہ، کہ ایک مومن کو، ایک مسلم کو جو بھی پریشانی پہنچتی ہے، چاہے وہ کسی بھی قبیل سے ہو، چاہے وہ کیسی بھی ہو، حتی چاہے اس کو غم پہنچے، دکھ پہنچے، اور اسی طریقے سے رنج پہنچے، حتی یشاکہ الشوکہ، یہاں تک کہ اگر ایک کانٹا بھی اگر مومن کے پیر میں لگتا ہے اور اس کانٹے کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے بھی الا کفر اللہ بہا خطایاہ، اللہ رب العالمین اس کی خطاؤں کو، اس کے گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ یہ آزمائشیں آتی ہیں، یہ مصیبتیں آتی ہیں، یہ بلائیں آتی ہیں ہمیں اونچا اڑانے کے لیے اور ہمارے ایمان میں پختگی لانے کے لیے، اور اپنے آپ کو اس جنت کے لیے تیار کرنے کے لیے جس کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے، نیک بندوں کے لیے، متقیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے ان آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور بلکہ اپنے ایمان پر ڈٹ جانا چاہیے، اور قرآن و حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا چاہیے اور ان کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ آج جو آزمائشیں آ رہی ہیں، یہ آزمائشیں میرے بھائیوں قرآن و سنت سے دور جانے کی وجہ سے ہیں، قرآن و سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہیں۔ آج جو ہمارے سامنے جو حالات ہیں، ہم نے قرآن و سنت کو بالائے طاق رکھ دیا، ہم نے قرآن مجید کو صرف اپنے مردوں کو بخشنے کے لیے اور اسی طریقے سے تعویذوں کے لیے اس کو سمجھ لیا، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم اور آپ کوشش نہیں کرتے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الآخرین، اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے سے ایک قوم کو بلندی عطا فرماتا ہے، ایک قوم کو اللہ رب العالمین بلند کرتا ہے جو اس پر عمل کرنے والی ہوتی ہے، اور جو قوم قرآن پر عمل کو چھوڑ دیتی ہے، اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ایک قوم کو جو ہے کہ گرا دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے بھائیوں، جو یہ حالات جو بنے ہوئے ہیں، آج امتحان آپ دیکھیں، یہ مسلمانوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نہیں آئے ہیں، اور دنیا کی زندہ قومیں مشکلات سے گھبرایا نہیں کرتی، وہ ان کے لیے لاہیہ عمل تیار کرتی ہیں، ان کے لیے پلاننگ کرتی ہیں،
اور ان سے نمٹنے کے لیے راستے تلاش کرتی ہیں۔ چنانچہ تاریخ میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ مختلف طریقے سے اللہ رب العالمین نے آزمایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ اللہ رب العالمین کے آزمانے کے طریقے ہیں، تمہارے جان میں کمی کر کے، تمہارا جانی نقصان، تمہارا مالی نقصان، تمہارے کھیتی کا نقصان، اور یہ تمام طریقے سے اللہ رب العالمین انسان کو آزماتا ہے، اور یہ حالات جو آزمائش کے بنتے ہیں انبیاء کے زمانے میں تھے، صحابہ کے زمانے میں تھے، اور بعد میں بھی یہ چلتے رہیں، اور ان حالات سے نمٹنے کے لیے تدبیریں کرنی چاہیے، اور ان مشکلات سے نکلنے کے راستے تلاش کرنے چاہیے۔ آپ پڑھیں تاریخ بغداد کو، بغداد پر جو تاتاریوں کا جو حملہ ہوا تھا، اتنا شدید حملہ تھا، مسلمان تباہ و برباد کر دیے گئے تھے، ان کے اثاثے ڈیمیج کر دیے گئے تھے، اور اس وقت سوچنے والا اور مفکر اور تاریخ لکھنے والا تاریخ داں یہ سوچنے پر اور یہ کہنے پر مجبور تھا کہ بغداد سے اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے، لیکن تاریخ نے دیکھا، آپ کے سامنے ہیں، تاریخ میں بغداد میں اللہ رب العالمین نے پھر وہ حالات بنائے کہ اسلام کے نام لینے والے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ کھڑے ہوئے، اور وہ پھر انہوں نے ترقی کرنا شروع کیا، اور علامہ اقبال نے پھر کہا پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ اسلام کا صفایا بغداد سے مسلمانوں کا صفایا کر دیا گیا تھا، لیکن پھر وہیں سے اسلام کے نام لینے والے، اسلام کو ماننے والے لوگ کھڑے ہو گئے۔ اور خود آپ دور مت جائیں، اپنے اس مادر وطن کے اندر دیکھیں 47 اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کے جو حالات بنے تھے، مسلمانوں کے لیے انتہائی ناگفتہ بے حالات تھے اور مسلمان پریشان تھے، لیکن اس کے بعد حالات سارے نارمل ہوتے چلے گئے، حالات پھر روٹین پر آئے، پھر پٹری پر آئے۔ اب بھی کچھ حالات کچھ کروٹ بدل رہے ہیں، اگر آپ نے اپنے اندر تبدیلی کی یقیناً یہ حالات نارمل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے غور و فکر نہیں کیا، آپ مایوس ہو کر اپنے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے آپ کو قرآن سے نہیں جوڑا، دین سے نہیں جوڑا، مساجد سے نہیں جوڑا، یقین مانیے کہ حالات اس سے زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ آج ہم اور آپ دین سے دور جا چکے ہیں، دنیا سے محبت اور آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول یہ دنیا جو دھوکے کا سامان ہے، جس کو قرآن کہتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا جو کھیل و تماشا ہے، اور آج جو حالات ہیں، آج ہمیں امتحان میں مبتلا ہیں، آزمائشوں میں مبتلا ہے مسلمان، اور انہی حالات کے لیے غالباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں یوشک ان تداع علیکم الامم من کل افق کما تداع الاکلۃ الی قصعتها قیل یا رسول اللہ فمن قلۃ یومئذ قال لا ولكنكم غثاء كغثاء السيل ويجعل الوهن في قلوبكم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا کے لوگ تمہارے اوپر پل پڑیں گے، اور ایسے پل پڑیں گے، ایسے ٹوٹ پڑیں گے جس طریقے سے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، ہماری نفری کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، جنگ بدر کے مقابلے میں بھی کیا کم ہو سکتی ہے، جنگ احد کے مقابلے میں بھی کیا کم ہو سکتی ہے، تمام غزوے مسلمانوں تو ہمیشہ کم رہے، لیکن اس وقت تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن حالت یہ ہوگی کہ تم لوگ سمندر کے جھاگ کے مانند ہوگے۔
سمندر کا جھاگ جس کی کوئی ویلو نہیں رہتی، ہوائیں آتی ہیں اڑا کر لے جاتی ہیں، پانی سمندر میں جو موجیں اٹھتی ہیں، پانی ٹکراتا ہے، اس میں جھاگ پیدا ہوتے ہیں، پہاڑ کے پہاڑ نظر آنے لگتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی حالت یہی ہے، کثرت ہے، تعداد خوب ہے، سب کچھ ہے، لیکن سمندر کے جھاگوں کے مانند ہے۔ دشمن ہمارے اوپر پل پڑا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ابتلا اور آزمائشوں سے گزرنے کے لیے ہم صبر کریں، اور ہم دیکھیں کہ ہمارے اسلاف صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات سے نمٹنے کے بعد میں جو ہے کہ کیسے وہ ان حالات سے نکلے۔ ہمارے سامنے ان کی مکی زندگی ہے، بالکل ہمارے ملک کے حالات، ہم جو ملک میں رہ رہے ہیں ہندوستانی مسلمانوں کے حالات تقریباً مکی زندگی سے ملتے جلتے ہیں۔ مکہ میں مسلمان اقلیت میں تھے، یہاں ہم اقلیت میں ہیں۔ وہاں مشرکین کی مخالفتوں کا سامنا تھا، یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ وہاں پر مسلمان مالی اعتبار سے کمزور تھے، یہاں بھی کوئی مضبوط نہیں ہے۔ تو وہاں پر 3 نسخے انہوں نے اپنائے تھے۔ ایک وحدت، اتحاد اپنے اندر پیدا کیا تھا، دوسرا دعوت کے کام کو جاری و ساری رکھا تھا، اور تیسرا کام انہوں نے خدمت کا کیا تھا، خدمت خلق کا کیا تھا۔ آج بھی ہمیں یہاں پر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو امید ہے کہ اللہ رب العالمین تمام حالات کو نارمل کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم نے جو کچھ باتیں کہی اور سنی ہیں، ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔